میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ وہ لوگ جن کا مشن ہوتا ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتے یا رک نہیں سکتے جب تک وہ اپنے مشن کی تکمیل نہ کریں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 81، اعمال حصہ دوم، خدا کی بادشاہی کی منادی۔ اعمال 9 باب تھا، 28 باب۔ اعمال کی کتاب کا پہلا نصف ختم ہو چکا ہے اور اب دوسرا نصف ہے۔ انجیل اور روح القدس کا کام جس کی یروشلم اور یہودیہ میں منادی کی گئی تھی اب سامریہ سے ہوتا ہوا زمین کی انتہا تک جاتا ہے، اور یہ واقعہ جس نے سنگ میل کے طور پر کام کیا وہ روح القدس اور حکمت سے بھرپور استفنس کی شہادت تھی۔ استفنس کی شہادت کے بعد یروشلم میں کلیسیا پر بڑا ظلم بھرپا ہوا اور یہودی رسولوں کے علاوہ سب لوگ یہودیہ اور سامریہ میں پراگندہ ہو گئے، اور بائبل بتاتی ہے کہ ساؤل نے استفنس کی موت کی منظوری دی اور کلیسیا کو تباہ کرنے کے لیے وہ ہر ایک گھر میں گھسا، مردوں اور عورتوں کو گھسیٹا اور انہیں جیل میں ڈال دیا۔ اب ساؤل پولس رسول اعمال کی کتاب کے دوسرے نصف حصے کا ایک مرکزی کردار اور خدا کے ذریعے غیر قوموں کا رسول کہلانے والا چنا ہوا وسیلہ تاریخ میں اس طرح ظاہر ہو رہا ہے۔ ساؤل میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ ساؤل اپنے اعتراف کی طرح خدا کے لیے پرجوش تھا، اگرچہ اس کا یہودیت کو تھامے رکھنے کا جوش اور روایت کے لیے جوش ابھی بھی تھا۔ ساؤل نے اس جوش کے ساتھ کلیسیا پر ظلم ڈھایا، لہٰذا اس طرح کی زندگی کے ساتھ اس نے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے سردار کاہنوں کے خطوط موصول کیے اور ان کو جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے باندھنے کی کوشش کی اور انہیں یروشلم لایا۔ اور وہ دمشق گیا، لیکن نہ تو ساؤل اور اس کے ساتھی اور نہ ہی سردار کاہن جس نے اسے بھیجا یسوع کے بارے میں جانتا تھا، جو وہاں ستانے والے ساؤل کا انتظار کر رہا تھا۔ دمشق کی طرف جاتے ہوئے ساؤل نے ایک آواز سنی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس کے ساتھیوں نے شور تو سنا لیکن خداوند کی آواز نہ سنی، اور روشنی کو تو دیکھا لیکن خداوند کو نہ دیکھا۔ صرف ساؤل جسے پکارا گیا وہ خداوند کو دیکھ سکتا اور خداوند کی آواز سن سکتا تھا۔ ساؤل ایک ایسا شخص بن جاتا ہے جس نے اپنی آنکھیں تو کھولی تھیں لیکن کچھ بھی دیکھ نہ سکا۔ وہ یسوع مسیح سے ملنے سے پہلے اسی روحانی حالت میں تھا۔ آخر میں ساؤل حنانیہ کی دعا سے صحت یاب ہوا جس نے یسوع کے فرمان کی تعمیل کی، جا کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ اس وقت ساؤل کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ پھر سے دیکھنے کے قابل ہو گیا، اور اس کی حالت سے کہ آنکھیں کھولی لیکن دیکھنے سے قاصر، پرانے عہد نامہ کے قوانین، کسی کے جوش اور کسی کے راست بازی کے چھلکے اتار دیے گئے، اور اب وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ انہی آنکھوں سے کسی اور دنیا کو دیکھنے کے قابل تھا، اگرچہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک یسوع مسیح کے بغیر، یسوع مسیح سے پرے تھا، تو اب وہ یسوع مسیح کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوا۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ پولس کے سنے گئے ان الفاظ کی طرح جب وہ خدا اور یسوع مسیح کے ذریعے منتخب کردہ ایک وسیلہ ہونے کے لیے بلایا گیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ محصور کن، آرام دہ اور سکھی زندگی گزارے۔ جب اس نے یسوع مسیح کو ستایا تو دنیا نے اس کا استقبال کیا، اور جب وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلتا تھا تو اس نے یسوع کے نام پر دنیا سے تکلیف اٹھائی۔ اسی لیے اس نے ایمان کے فرزند تیموتھیوس کو بھی انجیل کی تکلیف میں شریک ہونے کی ترغیب دی۔ لہٰذا جب ساؤل نے انجیل کی منادی کی تو اسے موت کا خطرہ تھا، لیکن ساؤل پھر بھی مر نہ سکا اور کوئی بھی ساؤل کو مار نہ سکا۔ ساؤل نے جو 3 دن تک دیکھ یا کھا نہ سکا، دیکھا، بپتسمہ لیا، کھایا اور قوت پائی، اور فوراً ہی ہر عبادت خانے میں یہ منادی کی کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ مسیحا کی نجات کا کام جو پرانے عہد نامہ کی تاریخ اور واقعات کے ذریعے حل نہ ہو سکا، یسوع مسیح کے وسیلے سے حل کیا گیا تھا۔ ساؤل پرانے عہد نامہ کا اچھا علم رکھنے والے انسان کی حیثیت سے پہلے ہی تیار تھا۔ ساؤل بنیامین کے قبیلے کا ایک عبرانی، شریعت کے اعتبار سے ایک فریسی اور راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا۔ وہ یہودی تھا جس نے اس زمانے کے ایک مشہور ربی گملیل سے تعلیم حاصل کی تھی، اور اسرائیل میں نہیں، جنوبی کلکیا کے ساحلی شہر جسے ترتس کہا جاتا ہے میں پیدا ہوا اور بڑھا۔ لہٰذا اس کا غیر قوموں سے بہت زیادہ رابطہ رہا، اور وہ عبرانی، ارامی اور یونانی، پھر بحیرہ روم کی زبان میں بھی روانی رکھتا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ اس نے انجیل کی منادی فوراً کی، لیکن جیسا کہ یسوع نے حنانیہ کو بتایا، وہ خدا کے چنے ہوئے وسیلہ کی حیثیت سے ایک طویل وقت سے تیار ہوا تھا۔
نہ رکنے والی خوشخبری۔ جتنا زیادہ ظلم و ستم شدید ہوتا جاتا تھا اتنا ہی ایمان لانے والے لوگ روح القدس کے کام کے ذریعے امن میں مضبوطی سے کھڑے رہتے تھے۔ پطرس رسول کے ذریعے مفلوج ایناس یسوع مسیح کے نام پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی وجہ سے مقامی لوگ خداوند کی طرف لوٹ آئے۔ نیز پطرس رسول کے ذریعے طبیطہ جو مر گئی تھی دوبارہ زندہ ہوئی اور مقامی لوگ بھی خداوند پر ایمان لائے۔ اس کے علاوہ پطرس رسول کو پلٹن کے صوبہ دار غیر قوم کرنیلیس کو، جو دیندار خدا سے ڈرتا تھا اور اس کی قوم کے روح القدس حاصل کرنے اور بپتسمہ لینے کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اگر غیر قوم کا مشن پولس رسول کے ذریعے انجام دیا گیا تھا تو غیر قوم کے مشن کے لیے دروازہ کھولنے والے کو پطرس رسول کہا جاتا ہے۔ جب پطرس رسول پر غیر قوموں کے خدا کا کلام قبول کرنے کی وجہ سے الزام عائد کیا گیا، پس جب خدا نے ان کو بھی وہی نعمت دی جو ہم کو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ملی تھی، تو میں کون تھا کہ خدا کو روک سکتا؟ چنانچہ بالآخر انہوں نے کہا، پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ابتدائی کلیسیا کے ارکان بشمول رسول روح القدس کے قوی کام سے اپنے مال کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ دولت کا مشترکہ اشتراک کرتے تھے اور خوشخبری پھیلاتے تھے۔ لیکن یہودیت سے جیسے وہ سینکڑوں سالوں سے لے کر آئے تھے، فرار ہونے میں ابھی بھی وقت درکار تھا۔ یہی یہودیت پولس رسول، جسے غیر قوم کا رسول کہا جاتا تھا، کی زندگی کی لڑائی بھی تھی۔ بعد میں یعقوب رسول کو شہید کر دیا گیا اور پطرس رسول کو قید کر دیا گیا، لیکن خداوند کے فرشتہ کی مدد سے پطرس جیل سے فرار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پطرس رسول مر نہیں سکتا یا قید نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام واقعات اور حالات میں خدا کا کلام بڑی کامیابی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا ایک شخص، برناباس۔ بائبل مرد خدا کی خصوصیات کے بارے میں بات کرتی ہے جیسے خدا نے استعمال کیا۔ چرچ کے کارکنان جنہوں نے رسولوں کی مدد کی وہی لوگ تھے جو روح اور حکمت سے بھر گئے۔ برناباس جو ابتدائی کلیسیا کی بیداری اور دنیا کی انتہا تک مشن کی خدمت کے لیے استعمال ہوا، ایک نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے معمور شخص تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے کارکن روح القدس سے معمور تھے۔ اب پولس رسول جو زمین کی انتہا تک انجیل کی تبلیغ کا قائدانہ کردار ادا کرے گا، اٹھ کھڑا ہوا اور برناباس اس کام میں بڑا کردار ادا کرے گا، یہاں تک کہ شاگردوں نے ساؤل کی تبدیلی پر یقین نہ کیا، کیونکہ ساؤل نے کیسی زندگی گزاری تھی اور یسوع پر ایمان لانے والوں کو ستایا تھا۔ تاہم اس وقت برناباس نے رسولوں کو ساؤل اور اس کی تبدیلی سے آگاہ کیا اور اسے شاگردوں کے ساتھ شریک ہونے کی اجازت دی۔ اسطفنس کی شہادت سے پراگندہ لوگوں نے پہلے صرف یہودیوں میں انجیل کی منادی کی، لیکن آخرکار انجیل انطاکیہ میں یونانیوں تک بھی پہنچائی گئی اور روح القدس کے کام کے ذریعے بہت سے لوگ ایمان لائے اور خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ تب یروشلم میں کلیسیا نے برناباس کو، جو کوئی رسول نہیں تھا، بھیجا، اور جس طرح فلپس کے توسط سے سامریا میں انقلاب برپا ہوا، اسی طرح انطاکیہ کی کلیسیا کے شاگرد برناباس کے ذریعے مسیحی کہلائے۔ اس وقت برناباس نے ساؤل کو بلایا اور مل کر انطاکیہ کی کلیسیا کی خدمت انجام دی۔ برناباس خود ایک نیک مرد تھا، لیکن وہ ایک ایسا آدمی بھی تھا جو ایک رسول کی خدمت انجام دے سکتا تھا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال برناباس نے ساؤل کو سامنے رکھا جو اس سے بہتر تھا اور آہستہ آہستہ تاریخ کے مرکز میں ساؤل کو ابھرنے میں مدد دینے کا کردار ادا کیا۔ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کا کام کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی بادشاہی کے کام میں بات کرتے ہوئے خود کو ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ یونتن جس نے داؤد کی دیکھ بھال کی اور برناباس جس نے ساؤل کو آگے رکھا، وہ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے خدا کی بادشاہی کو اولین ترجیح دی۔ پولس اور برناباس کا پہلا مشن۔ روح القدس کے اعمال جو روح القدس کے ذریعے متحرک ہیں کی تاریخ اور روح القدس کی معموری کا کام یروشلم اور تمام یہودیہ سے شروع ہوا اور سامریا سے آگے زمین کی انتہا تک گیا، اور زمین کی انتہا تک جانے کے لیے خدا نے برناباس اور ساؤل کو کھڑا کیا۔ اگر یروشلم میں کلیسیا ابتدائی کلیسیا کے ستون کی حیثیت سے کام کیا اور مستقبل کی کلیسیا کے دور کو کھولا ہے، تو انطاکیہ کی کلیسیا انہیں جو مسیحی کہلاتے ہیں اکٹھا کرتے ہوئے زمین کی انتہا تک جانے کے لیے مشنوں کی نگہبان کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ خدا کے ذریعے تیار کردہ ایک نامعلوم وسیلہ ساؤل اور روح القدس اور ایمان سے بھرپور کارکن برناباس ایک ٹیم بن گئے۔ شروع میں برناباس کا نام ساؤل کے نام سے پہلے لکھا گیا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ہم برناباس اور ساؤل سے پولس اور برناباس میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ برناباس اور ساؤل کو روح القدس کے ذریعے عبادت خانوں میں خدا کا کلام پھیلانے اور تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اگرچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عہد نامہ قدیم سے کیسا باخبر تھا، اس نے یسوع کے ذریعے پرانے عہد نامہ کو کیسے دوبارہ رہا کیا۔
برناباس اور ساؤل کے پاس ان کا مددگار یوحنا تھا، لیکن یوحنا نے اس پہلے مشن کی تکمیل سے پہلے ہی انہیں چھوڑ دیا اور یروشلم واپس چلا گیا، اور مشن کے اس مقام پر بائبل میں ساؤل کا نام تبدیل کر کے پولس کر دیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر ساؤل ایک یہودی نام تھا تو پولس ایک یونانی نام تھا، لہٰذا اس نے وہ نام استعمال کیا جو مشن کے لیے اسرائیل سے باہر بلانے کے لیے آسان تھا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے مشن کے دوران خوشخبری کی تبلیغ کا ہدف بنیادی طور پر یہودی تھا، لیکن یہودیوں کی وجہ سے جو سبت کے دن تمام شہریوں کو خدا کا کلام سننے کے لیے جمع کرنے پر رش کرتے تھے، پولس اور برناباس نے کہا ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ جو ہی روح القدس کے کام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند کی طرف لوٹے، ظلم و ستم کا کام جو خدا کی بادشاہی کی توسیع میں رکاوٹ ہے جاری تھا، تاہم پولس اور برناباس نے انجیل کی تبلیغ کے اپنے مشن کو کسی بھی حال میں نہ روکا۔ اس دنیا کی حقیقت پسندانہ صورتحال کو جانتے تھے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، لہٰذا ان پر آنے والا ظلم ان کو روک نہ سکا بلکہ ان کے سفر کا ایک بنیادی حصہ بن گیا تھا۔ یقین کریں کہ ہم اپنے خداوند یسوع کے فضل سے نجات پا گئے ہیں۔ یہودیوں بشمول رسولوں کے پاس ایک اہم کام تھا جسے ابھی تک حل کرنا باقی تھا۔ یہ سوال تھا کہ کیا مجھے نجات کے لیے موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختنہ کروانا چاہیے؟ کچھ یہودی مسیحیوں کا یقین تھا کہ نجات کے لیے ختنہ حتمی تھا، اور پولس اور برناباس نے نجات کے لیے ختنہ کی ضرورت کی پوری طرح تردید کی، اور یہ معاملہ آخر کار تنازع اور بحث و مباحثات تک پھیل گیا، اور یروشلم میں پہلا اجلاس ہوا۔ آخر میں بہت سارے دلائل کے بعد پطرس نے اس کلیدی حصہ کا اعلان کرتے ہوئے جو مستقبل میں انجیل کے پھیلاؤ کا اشارہ ہوگا کہا، اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے اور ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دی، اور ایمان کے وسیلہ سے ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا، بس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ حالانکہ ہم کو یقین ہے کہ جس طرح وہ خداوند یسوع کے فضل ہی سے نجات پائیں گے اسی طرح ہم بھی نجات پائیں گے۔ اس کے بعد برناباس اور پولس نے اپنے مشنری کام کی گواہی دی، اور آخر کار ابتدائی کلیسیا کے رہنما یعقوب نے یسوع کے بھائی کے طور پر اس کے ساتھ یہ نتیجہ اخذ کیا، بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گھلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ نجات صرف خداوند یسوع کے فضل اور نجات کے بعد نیک زندگی کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ یہودی بہت پریشان ہوں گے، لیکن یہ غیر قوموں کے لیے خوشی تھی۔ پولس اور سیلاس کا دوسرا مشن۔ پولس کا دوسرا مشن برناباس کے ساتھ نہیں بلکہ سیلاس کے ساتھ تھا۔ پہلے مشن میں یوحنا مرکس ان کو چھوڑ کر یروشلم چلا گیا، اور برناباس چاہتا تھا کہ وہ دوسرے مشن میں ان کے ساتھ جائے، لیکن پولس اس سے متفق نہ ہوا، جس سے جھگڑا ہوا، اور بالآخر برناباس یوحنا مرکس کے ساتھ کپرس چلا گیا اور پولس سیلاس کے ساتھ سوریا اور کلکیا گیا۔ سیلاس کے ساتھ جاتے ہوئے پولس نے تیموتھیوس سے، جو عمر بھر اس کا ساتھی اور ایمان کا بیٹا ہوگا، اور پرسکلا اور اکویلا جو ایک جیسی ملازمت رکھتے تھے، ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ پرسکلا اور اکویلا نے پولس کی زندگی کے لیے اپنی جانیں دے دی۔ ان کی خدمت کے ذریعے کلیسیا مضبوط ہوتی گئی اور ایمانداروں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، اور روح القدس کی رہنمائی میں پولس و سیلاس کی مشنری سمت ایشیا سے یورپ کی طرف ہوئی، اور لیدیا کے وسیلے سے جس کے دل کو خداوند نے کھولا، فلپی میں خوشخبری کا دروازہ، اور وہاں بھی بدرو گرفتار لونڈی کو آزاد کرنے کا کام ہوا۔ تاہم روح القدس کے کام کے ساتھ ساتھ خدا کی بادشاہی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شیطان کی برائی آگ کی طرح بھڑکی، اور پولس و سیلاس کو پکڑ کر لے جایا گیا، قید کیا، الزام لگایا، مخالفت کی اور باہر نکال دیا۔ ان کے کپڑے پھاڑے، بینت لگائے، مارا پیٹا، قید خانہ میں ڈالا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ بہرحال انہوں نے تمام حالات میں خدا کی مدد حاصل کی، اور وہ ہر حال میں خوشخبری کی تبلیغ کرنے اور خدا کا کلام سکھانے سے باز نہ آئے۔ پولس کا تیسرا مشن۔ اب یہ پولس رسول کا تیسرا مشن ہے۔ ابھی تک یروشلم میں کلیسیا کے چوگرد ایک کلیسیا بنائی گئی، اور انطاکیہ کی کلیسیا کے چاروں طرف مرکوز غیر قوموں کو خوشخبری سنائی گئی، اور اس کے مرکز میں خدا کا چنا ہوا وسیلہ پولس تھا۔ پولس نے پہلے مشن میں برناباس اور دوسرے مشن میں سیلاس کے ساتھ کام کیا، اور تیسرے مشن میں مزید ساتھی اس کے ساتھ تھے۔ پولس نے یسوع مسیح کی منادی کی اور خدا کی بادشاہی کی منادی کی، اور ان میں کچھ ایمان لائے، بپتسمہ لیا اور روح القدس کے آنے کا تجربہ حاصل کیا۔
جبکہ دوسروں نے اپنے دل سخت کر لیے، نافرمانی کی اور بدگوئی کی۔ پولس کے ذریعے خدا نے کام کیا، بیمار شفا یاب ہوئے، بدروحیں نکل گئیں اور یہاں تک کہ مردے بھی زندہ ہوئے۔ پولس کے ذریعے خدا نے اسے کام کرنے کی طاقت دی، بیماری چلی گئی، بدروحیں نکل گئیں اور یہاں تک کہ مردے بھی زندہ ہوئے۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے خداوند یسوع کے نام کی بزرگی کی، بہت سے ایماندار آئے اور یہاں تک کہ جادو کی مشق کرنے والے لوگوں نے اپنی کتابیں جلا دی۔ بہرحال وہ جہاں بھی گئے انجیل کی مخالفت کرنے والا ہجوم بھی باز نہ آیا۔ تاہم نہ صرف ان کے فسادات اور ظلم و ستم تھے بلکہ حالات اور لوگوں کی تبدیلی کے بھی پولس اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے انجیل کی تبلیغ نہ رکی۔ پولس نے اعتراف کیا، اس نے کہا، اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ یہ اعتراف ہمارا اعتراف ہونا چاہیے، یہاں تک کہ شاگردوں نے جنہیں روح القدس کے ذریعے تحریک ہوئی پولس سے کہا کہ وہ یروشلم میں داخل نہ ہوا، اور اگبس نبی نے روح القدس کے فرمان سے پولس پر زور دیا کہ وہ یروشلم نہ جائے، لیکن پولس نے کہا، تم کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ صرف خداوند ان کی راہ جانتا ہے جنہوں نے اپنا مشن موصول کیا۔ پولس خدا کی بادشاہی کی منادی کرتے ہوئے روم گیا۔ یروشلم میں کلیسیا کے سامنے پولس انجیل کی گواہی دیتا ہے جو روح القدس کے کام کے ذریعے سونپی گئی، تاہم وہاں بھی اسے آسیا کے یہودیوں نے گرفتار کر لیا، فسادات میں پھنسایا، لیکن خدا نے اس کی حفاظت کی۔ خدا نے رومی فوجیوں کے ذریعے پولس کی حفاظت کی، اور کسی بھی صورت میں اگر اسے موقع دیا گیا تو پولس نے اپنی گواہی کی منادی کی۔ وہ جنہوں نے پولس کے واعظ سنے ہمیشہ دو میں سے ایک تھے، چاہے وہ خدا کے فرزند کی طرح کھڑے ہوئے ہوں، جو خوشی کے ساتھ کلام سنتا ہے، توبہ کرتا ہے اور خدا کی بادشاہی کی تلاش کرتا ہے، یا پتھر اٹھائے ہوئے یسوع مسیح کا ایک ستانے والا جیسے پولس نے پہلے کیا تھا۔ آخرکار پولس کے گواہی کا واعظ سننے والے زیادہ تر لوگوں نے پولس کو مارنے کی کوشش کی اور کہا، ایسے شخص کو زمین پر سے فنا کر دے، اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں، لیکن وہ پھر رومی فوجیوں اور رومی شہریت کے ذریعے محفوظ رہا جو خدا نے پولس کے لیے پہلے ہی تیار کیا تھا۔ ایسے تمام حالات میں خدا نے کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی ہے ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینا ہوگا۔ اس کے بعد بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے پولس کو مارنے کی کوشش کی اور ان کی سازشیں تھیں، لیکن خدا جس نے داؤد کی زندگی کو محفوظ رکھا تھا وہ پولس کو بھی تھامے ہوئے ہے۔ پولس ابھی تک قید یا مر نہیں سکتا کیونکہ خدا پولس کے ذریعے اپنا کام کر رہا ہے۔ بعد میں پولس پر خدا کے اس فرمان کے مطابق روم جانے کا الزام عائد کیا گیا، جس نے کہا، ہمیں روم میں بھی گواہی دینی چاہیے۔ حاکموں کے سامنے بھی جانے کی کوشش کی اور اس سب کے دوران بھی اس نے اپنی گواہی کے آواز جاری رکھے۔ آخرکار اس کا بدن قیدی اور گنہگار تھا، لیکن وہ فوجیوں کی حفاظت میں روم گیا۔ اگرچہ روم تک کا راستہ ہموار نہ تھا، طوفان تھا، نجات کی امید ختم ہوگی، موت کا سامنا کرنا پڑا، ایک سانپ نے کاٹ لیا، لیکن خدا کے اطمینان سے اور پولس کے ذریعے کام سے پولس آخرکار کھڑا ہوا جہاں اسے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ روم میں بھی پولس مسلسل کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خدا یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا۔ یقیناً ان میں سے کچھ خدا کی راہ پر جو پولس نے بتائی تھیں یقین رکھتے تھے اور کچھ نے اس پر یقین نہ کیا، لیکن یہ خدا کا حصہ ہے۔ اچھے یا برے حالات میں مشنری خدا کے کلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پولس جو روح القدس کا بندہ ہوا تھا نے انجیل کی قدرت کے ذریعے وبا کی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے زندگی نہ بچائی، اپنے بڑھاپے میں مرنے کے بارے میں اعتراف کیا، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں، میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ وہ لوگ جن کا مشن ہوتا ہے وہ اس وقت تک مر نہیں سکتے یا رک نہیں سکتے جب تک وہ اپنے مشن کی تکمیل نہ کریں۔ نہ رکنے والی رویا کی کہانی، خدا کے جوش و جذبے کی کہانی جو تخلیق سے پہلے ہی جاری تھی، یسوع مسیح کی انجیل کی کہانی جو یروشلم سے شروع ہوئی تھی، یہودا کے تمام حصوں سے ہوتی ہوئی سامریا سے ہو کر دنیا کی انتہا تک پہنچ رہی ہے، خوشخبری کی کہانی، یسوع مسیح کی کہانی جاری ہے۔